اسماعیل صاحب نے بڑا گلا کیا ہے. معیشت کے تو بڑے برے حالات ہیں، لیکن اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ معیشت اچھی ہے. مفتاح، اگر ابھی سے آپ کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں، ایک غیر فطری امپورٹڈ حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو چلائیں. مفتاح اسماعیل کی ابھی سے کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئی ہیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں. اسد عمر کی وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل پر تنقید. کہا امپورٹڈ حکومت کے لیے معاملات چلانا مشکل ہے، یہ حکومت نہیں چل سکتی. صرف 4 ہفتے میں زر مبادلہ ذخائر میں $5 ارب کی کمی ہو گئی ہے. ڈی سی حافظ آباد آصف رضا کے ہسپتال کے دورے صرف فوٹو سیشن تک محدود. ہمارے نمائندہ کیسر عباس کی رپورٹ کے مطابق RHC سکھیکی میں دن 10 بجے تک بھی پرچی کاؤنٹر خالی. خواتین اور بچے طبی سہولت نہ ملنے پر پرائیویٹ اسپتالوں میں جانے پر مجبور. ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر موبائل پر گیمز کھیلنے میں مصروف. بجلی آئے گی تو پرچی بنے گی. ہسپتال متعلقہ مریضوں کو جواب. ہسپتال کا جنریٹر کیوں نہیں چلایا جاتا؟ جنریٹر کے تیل کی مد میں کون پیسے کھا رہا ہے؟ شہریوں کو تشویش. مریضوں کا وزیراعظم شہباز شریف سے پرانا پاکستان بہتر کرنے کا مطالبہ. ضلعی انتظامیہ لاہور کے افسران کی آٹا کی مسلسل سپلائی کو برقرار رکھنے کے لیے کارروائیاں جاری. اسسٹنٹ کمشنر سٹی عدنان رشید کا متعلقہ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر کے ہمراہ علی اجویری فلور مل کا دورہ. کریم پارک میں واقع فلور مل کی انسپیکشن کی گئی. علی اجویری فلور مل گورنمنٹ سبسڈی والی گندم سے تیار آٹے کو کمرشل طور پر فروخت کر رہی تھی، جس کی بنا پر علی اجویری فلور مل کی گورنمنٹ سبسڈی والی گندم کا کوٹا ختم کر دیا گیا. اسسٹنٹ کمشنر کینٹ قرۃ العین ظفر کا میٹرو کیش اینڈ کیری کا دورہ. ڈی سی کاؤنٹر پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کا جائزہ لیا. ٹماٹر، پیاز اور سیب سرکاری نرخوں کے مطابق فروخت نہ کرنے پر اسٹور انتظامیہ کو 80,000 روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا اور اشیاء ضروریہ کو سرکاری نرخوں پر فروخت کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں.